الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم اسٹوڈنٹس حضرات اور خصوصاً ہمارے مشفق حضرت مولانا مفتی عبدالمنان صاحب، ڈاکٹر نثار اختر صاحب، حافظ امان اللہ قاضی صاحب اور تمام سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس یونیورسٹی کا نام اقرا ہے اور اقرا وہ ورڈ ہے جو قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ جو بطور وحی کے غار حرا میں اترا. اس دنیا میں ایک پازیٹیو انقلاب کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ پڑھنا پڑھانا ہے. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. ایک کمیونیکیشن گیپ تھا، فترت وحی اور انقطاع وحی کا زمانہ تھا. جہالت عام ہو گئی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، مظلوم کو ظلم کی چکی میں پیسا جانے لگا، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہونے لگا. اس سیناریو میں ایک انقلاب اور تبدیلی کے لیے جو پہلا حکم آیا وہ نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج اور عمرے کا نہیں، تبلیغ اور جہاد کا نہیں، صدقہ اور خیرات کا نہیں. جو پہلا حکم وہ غار حرا میں بطور وحی کے نازل ہوا، اقرا، وہ پڑھنے پڑھانے کا حکم تھا. اس سے ہم علم کی اہمیت کا اور ویلیو کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع استقبال رمضان ہے اور یہ دین محمدی ایک فائنل ویژن ہے. تمام ادیان کا جو فائنل ویژن ہے وہ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ گلوبلائزیشن کی ابتدا اس دین میں ہوئی. یا ایھا الناس کہہ کر حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا گیا، ساری انسانیت کو فوکس کر کے انہیں خطاب کیا گیا. اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ قرآن ھدی للمتقین بھی ہے اور قرآن ھدی للناس بھی ہے. ساری انسانیت کے لیے اس میں نفع ہے. جو بھی قرآن سے قریب آئے گا اس کے دل کی دنیا آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جائے گی. فرانس کا ایک نیوی اور میرین کا وہ انگریز مسلمان ہوا، اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟
کہنے لگا میں نے بائبل کو اسٹڈی کیا، اس کے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک اور پیوریٹنٹ اور آرتھوڈکس مختلف فرقے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کو میں نے پڑھا، اور پھر میں نے قرآن کو اسٹڈی کیا، تو قرآن کی ایک آیت سے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اور وہ آیت کیا تھی کہ جب میں آبدوز میں ڈیوٹی دیا کرتا تھا تو سب سے زیادہ جو ڈارکنیس ہوتی ہے کائنات میں وہ سمندر کی تہ میں ہوتی ہے، سائنٹیفکلی اس کو پروف کیا گیا۔ تو کہا میں نے جب قرآن کو اسٹڈی کیا تو قرآن نے 1444 سال پہلے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ کافر کے دل کا اندھیرا اس اندھیرے کی طرح ہے کہ جیسے کوئی سمندر کی تہ میں ہو، اس کے اوپر موج، اس کے اوپر موج، اس کے اوپر بادل، اس کے اوپر رات کی تاریکی۔ تو جو سب سے زیادہ ڈارکنیس ہیں وہ سمندر کی تہ میں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن نے اس دور میں کہا جب انسٹرومنٹ نہیں تھے، ایکوپمنٹس نہیں تھے اور آلات نہیں تھے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، سائنس کا زمانہ نہیں تھا، رصدگاہیں اور آلات اور لائبریری اور ڈیوائسز نہیں تھی۔ اس دور میں قرآن اگر یہ بات کر رہا ہے اٹ مینز کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ اس بات سے میں متاثر ہوا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے یہ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ایک ہمگیر اور عالمگیر دین ہے۔ اور یہ جو مذاکرہ ہوتا ہے، جیسے آج استقبال رمضان یا ویلکم رمضان کے عنوان سے یہ جو سیمینار منعقد کیا گیا، یہ بینگ اے مسلم ہم سب کی رسپانسبلٹی۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا بنے گا، لا یفقہون جیرانہم، جو اپنے کولیگز کو دین کی بات نہیں سمجھاتے، ولا یعلمونہم، ان کی تربیت نہیں کرتے، ولا یعظونہم، انہیں واعظ اور نصیحت نہیں کرتے، انہیں اچھی بات کا حکم نہیں دیتے، انہیں بری بات سے روکتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، یونیورسٹی کے آنرز اور ان کے اسٹاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس اور پھر ہماری کہ ہم اپنے کولیگز کی دینی فکر بھی کریں اور ان کی آخرت کی فکر بھی کریں۔ تو اس سیمینار کے انعقاد پر سب سے پہلے تو میں اقرا یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بلکہ ہائیلی اپریشیٹڈ کہ انہوں نے آپ کی فکر کی اور ایک دینی ٹچ دینے کے لیے ہمارے لیے اس خوبصورت محفل کا انتظام کیا۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ جیسے رمضان کی فضیلت پر ہم نے بات کرنی ہے تو ایک بات تو یہ سمجھ لے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے پوری کائنات کے اندر یہ جو 12 مہینے بنائے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان 12 مہینوں کا جو خلاصہ ہے اور برکتیں وہ اللہ نے رمضان میں رکھ دی، اور رمضان کی جو برکت ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں رکھ دی، اور آخری عشرے کی جو برکت ہیں وہ طاق راتوں میں رکھ دی، اور طاق راتوں کی جو برکت ہیں وہ اللہ نے شب قدر میں اور لیلۃ القدر میں رکھ دی۔ اور دوسری مثال دی کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں مکمل ہوتا ہے، تو رمضان کو اگر آپ محرم سے کاؤنٹ کریں گے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان اور رمضان، یہ بھی 9واں مہینہ آتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا 9ویں مہینے میں، انسان دنیا کے پیٹ میں مکمل ہوگا 9ویں مہینے میں، رمضان میں۔ اگر یہ رمضان کو اچھا پلان کرتا ہے اور شیڈول بناتا ہے، سکیجولائز کرتا ہے، اپنی روٹین کو سیٹ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کا پورا سال انشاءاللہ وہ بہترین گزرے گا۔ اور تیسری مثال یوں دی کہ رمضان کی نسبت 11 مہینوں کے ساتھ یوں ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل تھی،
انہوں نے خواب دیکھا رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین کہ 11 ستارے میرے سامنے جھک گئے ہیں، 11 بھائی میرے ماتحت ہو گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سپیریئر تھے، انہیں اللہ نے ایک امتیازی مقام وتھ فلائنگ کلر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح رمضان کو اللہ نے 12 مہینوں کا سردار بنایا اور اس کو ٹاپ پر رکھا، بلکہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی سردار قرآن ہیں، اور قرآن بھی رمضان میں ہیں۔ اسی لیے یہ دو نسبتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس کی بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اور نسبتوں سے تو بات بنتی ہے۔ آج ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے، نفل کا ثواب، یہی 2 رکعت رمضان میں پڑھیں گے، فرض کا ثواب۔ آج فرض پڑھیں گے 1 فرض کا ثواب، یہی فرض رمضان میں پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب۔ اب سائز میں، اس کی کوانٹٹی میں، اس کی کوالٹی میں، اس کے حجم اور سائز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ڈیوریشن بھی وہی رہا، صرف نسبت بدلنے سے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ اور تیسری مثال مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کی مثال دل کی ہے۔ بھائی پوری باڈی میں ہر عضو اور فنکشن، ہر آرگن وہ بڑا ویلیویبل ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنس ملی ہے وہ دل کو ملی ہے۔ بھائی آنکھ نہ ہو آدمی زندہ رہتا ہے، کان کٹ جائے سروائیو کرتا ہے، ایون کہ ایک گردہ نکال لیا جائے زندہ رہتا ہے، دونوں گردے فیل ہو جائے ڈائلیسس پر چلا جاتا ہے زندہ رہتا ہے، پھیپڑوں میں پانی آ گیا زندہ رہتا ہے، تھیلیسیمیا کا مریض ہو گیا بلڈ ختم ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، ہاتھ پاؤں کٹ جائے زندہ رہتا ہے۔ لیکن دل اگر آؤٹ آف آرڈر ہو جائے، دل اگر کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زندہ نہیں رہتا، جیسے دل کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کیے بغیر کوئی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کو سجایا جا رہا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، سرکش شیاطین کو قید کیا جا رہا ہے، ایک پیسفل انوائرمنٹ اسپریچولی جو ہماری روحانیت کو بلڈ اپ کرتی ہے، جو بوسٹ کرتی ہے، جیسے ایگو بوسٹر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ایمان کو بوسٹ کرنے والی چیزیں، وہ نماز ہیں، وہ تلاوت ہیں، وہ روزہ ہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو آدمی فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ میرے پاس ایک مقتدی آیا، کہنے لگا حضرت میری بچی ہے وہ کھاتی پیتی نہیں ہے، بڑا علاج کرایا ڈاکٹروں سے لیکن سمجھ میں نہیں آیا، آپ کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں نے پوچھا بچی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بچی کا نام ملائکہ ہے۔ ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے نام ہی ملائکہ رکھا ہے، وہ کہاں کھائے گی پیے گی؟ فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نام صرف ویب سائٹ سے اور گوگل سے نہیں، ہر چیز گوگل پر نہیں ملا کرتی، کچھ پل بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، ہر چیز گوگل پر نہیں ملا کرتی۔ اسی لیے بعض چیزیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت چلی آ رہی ہے، مسجد کی، مدرسے کی، منبر کی، محراب کی، علماء کی، طلباء کی، صلحاء کی، مبلغین کی، خانقاہوں کی، تبلیغ کی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر راز و نیاز کرنے کی، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنے کی، وہ جو روحانیت ہوتی ہے وہ بعض اوقات آپ کو گوگل پر نہیں ملا کرتی۔ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے پاس نالج آ جائے گی، آپ کی انفارمیشن بڑھ جائے گی، لیکن وہ جو ایک ایمانی حرارت ہوتی ہے وہ صرف انہی محافل اور مراکز سے ملا کرتی ہیں۔ تو فرمایا اس کی مثال دل کی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے صلح الجسد کلو، پورا جسم صحیح کام کرے گا، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنیں گے، زبان صحیح بولے گی، ہاتھ صحیح پکڑیں گے، پاؤں صحیح مراکز کی طرف جائیں گے۔ اگر دل ٹھیک نہیں ہوا، دل پر محنت نہیں کی، اگر دل گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہو تو آنکھ بدنظری کرے گی، اور کان موسیقی کی پیپ سے بھر جائیں گے، اور زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہوگی، اور ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے گی، اور گردن اکڑ جائے گی،
اور دل اور دماغ گناہوں کا اور خیالات کا مجموعہ بن جائے گا، پھر آدمی چوری، ڈکیتی، رشوت، سود، غصب، حق تلفی سارے گناہ کرے گا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا آدمی ایک گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اور ڈاٹ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے فَإِن نَزَعَ وَإِسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُ، توبہ کی گناہ دھل گیا، دل ٹرانسپیرنٹ اور صاف ہو گیا۔ اگر توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، ڈوٹ لگتے لگتے اس کا پورا دل وہ گناہوں کی سیاہی سے بھر جائے گا، پھر اس کو گناہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو رمضان کی مثال دل کی ہے، اس دل کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس رمضان کو بھی ایسے پلان کرنا ہے کہ نیکیاں کر لی تو ویل اینڈ گڈ، خدا نہ خواستہ اگر نیکیاں نہ کر سکے تو ٹو بی آن دی سیف سائڈ، کم از کم ہم نے گناہ نہیں کرنے، اتنا بھی اگر ہم طے کر لیں۔ بھائی ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، ٹوپی اس کی صاف ہوتی ہے، لیکن جتنے بھی کپڑے صاف ہو اگر اس پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو لوگ اس کو مسجد میں آنے نہیں دیں گے۔ بھائی اپنے کپڑے دھو کر آؤ، یہ گندگی ہٹا کر آؤ۔ اسی طرح گندگی والے دل کے ساتھ ہم رمضان میں انٹر ہوں گے تو پھر اس کی رحمت کا اور مغفرت کا اور برکات کا اور انوارات کا اور ثمرات کا اور فیوز کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی، کہا بھائی باہر بادل آئے اور بارش برسی اور ہر چیز بھیگ گئی اور فریشنس آ گئی اور سرسبز اور شادابی چھا گئی، لیکن ایک آدمی اس دوران اپنے کمرے میں ہے، کھڑکیاں اور ونڈو دروازے بند ہے اور بالکل ڈارکنیس اور اندھیرا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہوئی اور جو ہے وہ بادل آئے اور ٹھنڈی ہوائیں چلی اور سرسبز اور شادابی چھا گئی۔ فرمایا جس کی دل کی آنکھ بند ہوتی ہے، رمضان آ کر گزر جاتا ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کی روٹین میں فرق ہی نہیں آتا۔ وہ جو گناہ پہلے کر رہا تھا رمضان میں بھی کر رہا ہے، وہ جو روٹین پہلے سے سیٹ تھی وہ رمضان میں بھی سیٹ تھی۔ یہ ایک مہمان ہے جس کو ہم ویلکم نہیں کریں گے، استقبال نہیں کریں گے، پروٹوکول نہیں دیں گے، اس کی خاطر مدارت نہیں کریں گے، یہ مہمان بھی ناراض ہوگا اور بھیجنے والا رحمان بھی ناراض ہوگا۔ تو اس رمضان سے پہلے ہم نے کم از کم تھوڑا سا اپنے شیڈول کو چینج کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ بلکہ ایک موقع پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی لایانی کاموں میں لگا ہوا ہے، لایانی کاموں کا مطلب کہ جس کا کوئی دینی فائدہ بھی نہیں، دنیاوی فائدہ بھی نہیں، فرمایا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ بھائی جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ نہیں کریں گے تو ان کاموں میں لگیں گے جو نہیں کرنے کے کام ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، آپ نیشنل جغرافک چینلز بھی دیکھیں، لیکن اس میں سارے لوگ سارا دن اسی کو بیٹھ کر دیکھتے رہے کہ آسٹریلین گائیں دم کیسے ہلاتی ہے اور ہاتھی فٹ بال کا میچ کیسے کھیلتا ہے اور پرندے اڑتے کیسے ہیں۔ تو بھائی مسلمان اس دنیا میں اس کے لیے نہیں آیا، وہ ایک مقصد کے لیے آیا، اس کا ایک ویژن ہے، اس کا ایک پرپس آف کریشن ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفہ کی میننگ ہمیں پتہ ہے، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ خلیفہ کا جو جے ڈی ہوتا ہے، جاب ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ وہی کرتا ہے جو اس کا بڑا کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ کے خلیفہ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہم بھی معاف کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کو پتا ہوتا ہے یہ گناہگار ہے، میرا نافرمان ہے، پھر بھی اللہ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، گھر دیتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا وہ بیمار ہوتا ہے، صحت مانگتا ہے، اللہ صحت دیتے ہیں۔ تو ہم بھی زمین پر نیکیاں پھیلائے، لوگوں کی خدمت کرے۔ اصل جو مسلمان کا کام ہے وہ مخلوق اور خلق خدا کی خدمت کرنا ہے، رسپیکٹ آف ہیومینٹی کا ایک تصور ہو۔ بھائی زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، فلڈ آتا ہے، ارتھ کوئک آتا ہے،
حوادثات اور آفات اور بلیات کے ہم شکار ہوتے ہیں تو زلزلہ اور سیلاب یہ تو نہیں دیکھتا مرنے والا مسلم ہے نان مسلم ہے، اس کا سیکٹ کیا ہے اور اس کا سکول آف تھاٹ کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ مسلک کیا ہے، نہیں، ہم نے بھی بلا تفریق ان چیزوں کے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور رمضان میں اس خدمت کے سلسلے کو ہم نے اور آگے بڑھانا ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے، یہ روزہ پابند بناتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں نا، سیکولر مائنڈڈ ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ، کہ جی وہ اسلام میں تو بڑی پابندیاں ہیں۔ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا، جی اسلام میں بڑی ریسٹرکشنز ہیں اور لیمیٹیشنز ہیں اور بڑی پابندیاں ہیں، تو اس نے کہا جی اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر اسلام میں پابندی ہے تو کیا آپ کی یونیورسٹی میں پابندی نہیں ہے؟ ہر آدمی کو ایڈمیشن مل سکتا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے ایڈمیشن کا، ہر ڈریس میں کوئی یونیورسٹی میں آ سکتا ہے، اس کا اپنا ڈریس اور یونیفارم ہوتا ہے، اس پہ مونوگرام ہوتا ہے، لیبل ہوتا ہے، سٹگما ہوتا ہے، ٹیگ ہوتا ہے، سگنل کو آپ توڑ نہیں سکتے، پاسپورٹ بنانا پڑے گا تب آپ اس ملک میں جائیں گے، ویزا لگوانا پڑے گا، ٹریول ہسٹری دکھانی پڑے گی، اور کچھ ڈالر یا انکم جو ہے وہ آپ کو شو کرنی پڑے گی، بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنا پڑے گا، اس ملک میں رات کو اتنے بجے دکان کھولنی ہوگی، اتنے بجے دکان بند کرنی ہوگی، گاڑی میں اوور سپیڈنگ منع ہے، اتنے رولز ہے اور اتنے جو ہیں وہ جیورسڈکشن اور لمیٹیشن اور باؤنڈریز اور ریسٹرکشنز اور پابندی ہے، ایک ملک کے اندر ہوتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ جس اللہ نے دنیا کو بنایا اور ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا خالق اور مالک، اگر وہ پابندیاں لگاتا ہے اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ بچے کو پتہ نہیں ہوتا میرے لیے ہیوی ڈوز نقصان دہ ہیں، کہتے جی دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ہم ڈاکٹر کی انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہیں، شیک ویل بیفور یوز سیرپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو بھائی اللہ کی جو پابندیاں اور احکامات ہیں وہ ہمیں بوجھ نظر آتے ہیں۔ تو روزہ پابند بناتا ہے کہ اتنے ٹائم ڈیوریشن میں آپ نے کھانا نہیں، آپ نے پینا نہیں۔ بھائی جب حلال کھانے سے روکا گیا اور آدمی کو عادت ہو گئی کہ 14-15 گھنٹے آدمی حلال بھی نہیں کھا رہا، تو بعد میں حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک پریکٹس ہے، پریکٹس سیشن ہے، فائنل سے پہلے وارم اپ میچز ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ اس رمضان میں آپ اگر بھوک برداشت کریں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ جو لوگ پورا سال بھوک برداشت کرتے ہیں انہیں پانی پینے کو نہیں ملتا۔ ماکولا ایک جگہ ہے، وہاں پر پینے کے پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو سیرپ پلاتے ہیں 1-2 چمچ، وہ اس طرح اپنے بچوں کو قطرے اور ڈراپس کی صورت میں پانی پلاتے ہیں۔ تو ہمیں احساس ہوتا ہے، گرمی کا احساس ہوتا ہے، بھوک کا ہوتا ہے، پیاس کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس رمضان المبارک کے ان فوائد کو ہم سامنے رکھیں۔ اور ایک بات، روزے کا جو مقصد ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعام و شرابا۔ فرمایا ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ حدیث میں فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں ان کا روزہ ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں دیتا، وہ بھوک ہڑتال پر ہے، سٹرائک پر ہے، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں شب بیداری کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اقبال نے کہا بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہمیں فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن صبح 5 بجے ہماری فلائٹ ہو خود ہی اٹھ جاتے ہیں، کوئی الارم سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک الارم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اندرونی میکینزم ایکٹیو ہوتا ہے اور آدمی اٹھ کر ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ویلیو کا پتہ ہے۔ اگر فجر کی نماز کی ویلیو کا پتہ چل جائے، اللہ کے حکم کی ویلیو کا پتہ چل جائے، کسی سے فجر نہ چھوٹے۔ بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے حنین تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہیں، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جن لوگوں کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ شوگر کے پیشنٹ ہو گئے، آپ کو صبح سویرے ارلی مارننگ آپ کو واک کرنی ہوگی، پھر وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ویلیو ہے نا صحت کی، دین کی ویلیو نہیں۔ ابھی تو میڈیکلی بھی ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہے، آپ کو پتہ ہے آج سے 20-25 سال پہلے جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے تھے شوگر کے مریض،
کہتے تھے جی یہ روزہ نہ رکھیں ان کے لیے نقصان دہ. اب جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے ڈاکٹرز کی، بکائی ہاسپٹل کے پینل سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی روزہ رکھنا ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہوتے ہیں نا، تو یہ جو ٹائپ 1 ہوتا ہے 20 سال کے بچوں کو جو شوگر ہوتی ہے، پہلے وہ روزے نہیں رکھتے تھے، ابھی بکائی ہاسپٹل میں ان کی انڈر سرویلنس ان بچوں کو ٹائپ 1 کے پیشنٹس کو روزے رکھوائے گئے تو ان کا HB1 وہ کم ہوا اور ان کا شوگر اچھا ہوا اور ان کا کولیسٹرول لیول کنٹرول ہوا اور ان کی بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو گئی. ابھی تو انٹرمیڈیٹ کے عنوان سے یورپ کنٹریز میں فاسٹنگ کروائی جاتی ہے، 12 گھنٹے کی فاسٹنگ اور روزہ رکھوایا جاتا ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو، اور 100 ایسے پیشنٹس پر ریسرچ کی گئی، انہیں انٹرمیڈیٹ روزہ رکھوایا گیا. 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد جب ان کا شوگر لیول چیک کیا، کولیسٹرول لیول چیک کیا تو وہ بہت اچھا ثابت ہوا. اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا جو لاجیکلی آپ کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کے ہارمفل سمپٹمز ہو، نہیں، وہ کریٹر ہے، ہی نوز ایوری تھنگ ویری ویل. بھائی میں ایک مشین بناتا ہوں، میں ڈیوائس بناتا ہوں، مجھ سے اچھا اس کو کون زیادہ رن کر سکتا ہے، آپریٹ کر سکتا ہے، اور اس کے جو ہے پروز اینڈ کونس کو سمجھ سکتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بنایا، یہ جو مشینریز ہیں اس کا کریٹر اللہ ہے. اللہ ہر چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ ان کے لیے روزے میں کیا فائدہ ہے، نماز میں کیا فائدہ ہے، وضو میں کیا فائدہ ہے، زکوٰۃ میں کیا فائدہ ہے، حج اور عمرے میں کیا فائدہ ہے، تبلیغ اور جہاد میں کیا فائدہ ہے، علم حاصل کرنے میں کیا فائدہ ہے. اسی لیے ابھی تو دنیا لاجیکلی اور سائنٹیفکلی اور میڈیکلی اور سائیکولوجیکلی جس اینگل سے بھی دیکھے گی، اسلام کے ہر حکم میں ان کو فائدہ نظر آئے گا. یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اسلام پر عمل کرنے والے بن جائے، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اسی لیے گزارش یہ ہے کہ ایسی محافل، سیمینار، تقاریب کو ہم اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، اور اس رمضان کو کسی عالم کی رہنمائی میں ہم تھوڑا سا پلان کریں کہ ہمارا کوئی روزہ نہ چھوٹے، ہماری کوئی تراویح نہ رہ جائے، اور ہماری کوئی تہجد نہ چھوٹے، اور ہم سے کم از کم درجے میں کوئی گناہ نہ ہو. انشاءاللہ یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.